وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر چیز اپنے اپنے وقت پہ ہوتی ہے۔ ہم کو خبر ہو یا نہ ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پروگرام بناتا ہے لیکن اس کے پروگرام سب کے سب دھرے رہ جاتے ہیں، اور کچھ کا کچھ پروگرام بن جاتا ہے۔ خدا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی شاندار تمثیل پیش فرمایا کہ ایک مربع بنایا ہے، چکور لکیریں کھینچ دیں چاروں طرف سے خط مستقیم، اور بیچ میں ایک لکیر کھینچ دی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لکیر صراط مستقیم ہے، اور اس میں مختلف شاخیں نکالی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ شاخیں آدمی کی امیدیں ہوتی ہیں، یہ آدمی کی امیدیں ہوتی ہیں، پلان اور پروگرام ہوتے ہیں۔ پھر بیچ والی لکیر کو باہر کھینچ کے بتایا کہ آدمی اسی دائرے کے اندر محدود ہوتا ہے، لیکن جب دائرے سے باہر نکلا تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ موت آ گئی، سارے پروگرام دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو ہر آدمی کوئی نہ کوئی پروگرام، پلان، موضوع سوچ کر کے آگے پیچھے جاتا آتا رہتا ہے۔ وہی سوچ کے ہم بھی آئے تھے کہ عصر کی نماز پڑھیں، مگر سبحان اللہ، یہ تاج الشریعہ کا کرم ہے کہ ایک ایک نہیں، دو دو مجلس میں شرکت کا موقع آپ نے دیا۔ اور آئے حضرت مولانا سید ذبیح اللہ صاحب سے ملاقات بھی کرنی تھی، اور کچھ لین دین بھی تھا، وصولنا تھا، مگر وصولنے کے بجائے ہم بڑے اچھے کام میں پھنس گئے۔ تو پھنسنا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ بڑے اچھے کام سے بہرور ہو گئے۔ تو بزرگوں کا کرم ہمیشہ شامل حال رہتا ہے، الحمدللہ۔ ابھی عزیزم قاری وسیم صاحب نے ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے ہمارے پیر۔ یقیناً اس دور میں بہت سے پیروں کو دیکھا ہے، ہر پیر اپنی اپنی جگہ پہ بہت شاندار ہے، بشرطِ صحت عقیدہ۔ ان میں بھی تو پیر ہیں، پیر ہیں کہ پیر ہیں، مگر الحمدللہ جس کا عقیدہ صحیح، ان میں تاج الشریعہ، تاج المرشدان، تاج المرشدین۔ اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شریعت کے خلاف ذرا سا لچک پیدا ہو جائے، کوئی کمی بیشی ہو جائے، یہ ان کو ہرگز گوارا نہیں تھا۔ اور یہی وہ چیز تھی کہ جس چیز نے تاج الشریعہ کو بہت فروغ بخشا۔ الحق یعلو ولا یعلا، حق ہمیشہ سربلند ہوتا ہے، سر نگو نہیں ہوتا۔ امر بالمعروف نہیں منکر، جو خاندانی منصب تھا، اس منصب کو تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے بھرپور انداز میں اپنایا، عمل کیا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے
کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. جانتے ہیں یہ دونوں چیزیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں. آپ اگر کسی کی برائی دیکھ کر اس کو ٹوک دیں تو دوست ہے تو دوستی میں فرق ہو جائے, اور دوست نہیں اجنبی ہے تو جھگڑا کر بیٹھے. مگر سبحان اللہ ان کے خلوص کا یہ عالم تھا کہ جہاں نشاندہی کر دیا بس اس کی قسمت سدھر گئی. آپ کے نانا حضور سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی بارگاہ میں ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا. مرید تو کر لیتے تھے, سر جھکا کر کے جو جیسا ہے آیا چلا گیا, لیکن اگر سر اٹھا کے دیکھ لیا اور کچھ خامی دیکھی, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, تو مجمع ہے کتنے بچ جاتے ہیں. لیکن انفرادی طور پہ جو مرید ہوتا ہے اس کی بات الگ ہوتی. میں نے بریلی شریف میں دیکھا کہ مرید ہونے والے کچھ لوگ مرید ہوئے, اب جب مصافحہ کرنے لگے تو حضور مفتی اعظم علیہ الرحمٰن نے دیکھا کہ ایک شخص ہے داڑھی نہیں ہے چہرے پہ, مصافحہ کرنے کے بجائے تھوڑی پکڑ لیا, یہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. داڑھی رکھو, وعدہ کرو. اس نے وعدہ کیا, اس کے بعد داڑھی والا ہو گیا. اثر کیوں ہوتا ہے, تاثیر کیوں ہے ان کے جملوں میں؟ حقانیت کی بنا پہ, خلوص کی بنا پہ. تو جب کوئی بھی مسئلہ دیکھا اس مسئلے کی نشاندہی کیا اور صحیح کا راستہ بتایا, غلط سے روکا. یہی وجہ ہے کہ تاج الشریعہ پوری دنیا میں اتنا مقبول ہوئے, اتنا مقبول ہوئے, اتنا مقبول ہوئے کہ آج پوری دنیا میں حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام نامی اس میں گرامی روشن. ابھی میں نے بتایا کہ ان کے اسٹیج پر میری آواز کسی نے سنا, پاکستانی نے, وہ مدینہ طیبہ سے مجھے فون کر کے بات کر رہا ہے, اور اس لیے بات کر رہا ہے کہ میرے پیر و مرشد تاج الشریعہ تو نہیں ہے, مگر جو ان کے ساتھ رہے ہیں کم سے کم ان سے بات کر کے میں تسلی دے دوں. تو کتنی تڑپ ہوگی, کتنی لگن ہوگی. اللہ اکبر. اسی لیے تاج الشریعہ سے متعلق جتنی باتیں منسوب ہوئیں, جو چیزیں مشہور ہوئیں, لوگوں نے اس کو بڑی محبت کے ساتھ اپنایا, اور ایسا اپنایا کہ آج بھی لوگ نعرے لگاتے ہیں, بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. ہے نہیں تاج الشریعہ, مگر دیوانہ آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا. کون بنا مہمان کعبہ؟ تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. ارے یہ بھی کوئی نعرہ ہے؟ مہمان کعبہ صرف تاج الشریعہ بنے ہیں. ہمارے کرناٹک سے کتنے لوگ مہمان کعبہ بنے, سعودی عربیہ کے کتنے فاسق فاجر دڑمنڈے جاتے ہیں خانہ کعبہ کے مہمان بنتے, اندر داخل ہوتے ہیں. کتنے وزراء منسٹر داخل ہوئے خانہ کعبہ میں. تو مہمان کعبہ بننا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, مگر سنو اس میں بھی بڑی بات چھپی ہوئی ہے. یہ جب خانہ کعبہ میں گیا ہوگا تو خانہ کعبہ نے نفرت کیا ہوگا کہ فاسق میرے وہاں آ رہا ہے, شرابی میرے وہاں آ رہا ہے, شریعت کا پابند نہیں وہ بھی میرے وہاں آ رہا ہے. مگر سنو, جب تاج الشریعہ گئے ہوں گے تو خانہ کعبہ اپنے مہمان پہ ناز کیا ہوگا, اور جانے والے نے خانہ کعبہ میں داخل ہونے پہ ناز کیا. تو صحیح معنوں میں مہمان بن کے گئے. تو بہرحال بہت سے ایسے جملے مشہور ہو جاتے ہیں جو اپنے اندر رنگ رکھتے ہیں, حقیقت رکھتے. تاج الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان, مختصر ٹائم ہے مگر سید صاحب کا حکم تھا, اس لیے میں بہت ہی مختصر انداز میں ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ ہاسن میں
ایک نصیر الدین صاحب تھے، اللہ غریق رحمت فرمائے، تاج الشریعہ کے کچھ دن کے بعد یہ بھی انتقال کر گئے، بڑے عقیدت مند تھے۔ اور عقیدت مند کیوں تھے؟ ہاسن میں پروگرام تھا، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے، یہ جانے لگے جلسے میں تقریر سننے، تو ان کے والد نے کہا کہ مولویوں کے چکر جانے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر یہ بولے کہ نہیں، بہت بڑے عالم آ رہے ہیں، میں تقریر کے لیے جاؤں گا، سنوں گا، اجازت دیجیے۔ چلے گئے۔ اب وہاں پہنچے تو برداشت نہ کر پائے، یعنی والد نے منع کیا مت جاؤ، برداشت نہ کر پائے۔ کس چیز کے لیے؟ کہ انہوں نے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ جو دیکھتا تھا فدا ہو جاتا تھا۔ کہا حضور چائے نوشی کے لیے ہمارے غریب خانے پہ، ہاں ضرور چلوں گا۔ سبحان اللہ، ضرور چلوں گا کہہ دیا تاج الشریعہ نے۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں کہا ضرور چلوں گا؟ تاج الشریعہ نے کام کر دیا تھا، کام کر دیا تھا، چلے آئے۔ تو پہلے میں ایک واقعہ سنا دوں مختصراً کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر باش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سبحان اللہ، کیا کہنا، صحابہ کی محبت۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے صحابی کی محبت اگر بانٹ دی جائے، محبت رسول، تو ساری امت عاشق رسول ہو جائے۔ اللہ اللہ ہو۔ انہی میں حضرت ابو ہریرہ جنہوں نے بہت زیادہ روایتیں کی ہیں، قریب سب سے زیادہ روایت حدیث کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ان کی خواہش تھی کہ میری ماں اسلام قبول کر لے، مگر ہمیشہ وہ الٹا سیدھا بکتی تھی، اسلام کے خلاف بہت بکتی تھی۔ ایک روز ضرورت سے زیادہ ہی بکا اور روتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دعا فرمائے میری والدہ اسلام قبول کر، دار اسلام میں آ جائے، بہت زیادہ ہو گیا، مجھے برداشت نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی لمبی چوڑی دعا نہیں کیا، ہاں سبحان اللہ، اس سنت پہ تاج الشریعہ عمل کرتے تھے، میں نے دیکھا۔ حضور دعا فرمائیے، اللہ اچھا کرے، اللہ خیر کرے، بس ایک دو جملہ، اس سے زیادہ نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم یہد ام ابی ہریرہ، مالک و مولا ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، سبحان اللہ۔ اب جب یہ دعا سنا تو خوش ہو کر کے بھاگے بھاگے آئے، میرے آقا کی دعا تو ضرور قبول ہوئی ہوگی، اب دعا ہو گئی ہے تو میرے گھر اب خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ گھر پہ جب تشریف لائے تو اندر سے دروازہ بند تھا، دروازہ پہ دستک دیا، آواز آئی کھڑے رہو، تھوڑی دیر انتظار کرو۔ تو انہوں نے دیکھا، سنا کہ پانی گرنے کی آواز آ رہی، جیسے غسل ہو رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد غسل سے جب آپ فارغ ہو گئیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ کی والدہ محترمہ جب غسل سے فارغ ہو گئیں، کپڑا پہنا، سر پہ اوڑھنی ڈالا، اب آ کے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولتے ہی فرماتی ہیں، یہ ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سبحان اللہ۔ اتنی زود اثر دعائے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے، آئے کلمہ پڑھا، پھر بھاگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر الٹے قدم بھاگے، روتے ہوئے گئے تھے، اب ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، ہاں مگر بارگاہ میں پہنچ کے پھر رونے لگے، جس کو ہماری یوپی کی زبان میں امرخ سے رو گیا، پھر رونے لگے۔ تو اس وقت غم کا رونا تھا، دکھ کا رونا تھا، اب خوشی کا رونا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایسا ایسا واقعہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مبارکباد پیش کی۔ انبیاء کرام کا یہ معجزہ ہے
دلوں پہ حکومت ہوتی، کنٹرول ہوتا ہے، اور یہی چیز اگر اس نبی کے امتی سے ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ نصیر الدین مرحوم کے والد جو منع کیے تھے کہ مت جاؤ مولویوں کے چکر میں نہ پڑو، آپ نے دعوت دیا کہ چائے نوشی کے لیے، ٹھیک ہے، لے کے گھر پہ آئے، جب گھر پہ پہنچے تو دیکھا ان کے والد نہا دھو کے تیار ہیں، سبحان اللہ، نہا دھو کے تیار ہیں، چائے پی گئی، والدہ محترمہ نے ان کے غسل کیا، وہ بھی نہا دھو کے تیار۔ اللہ نے کیسے ان کے دل میں ڈال دیا، یہ مرید ہو گئے، بعد میں نصیر الدین مرید ہوئے۔ اللہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اگر عطا فرماتا ہے تو کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے روک دیا اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ تو تاج الشریعہ مستجاب الدعوات تھے علیہ الرحمت والرضوان، اور سب سے بڑی خوبی تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کی دین پہ استقامت، دین پر استقامت۔ علماء نے فرمایا، صوفیاء نے فرمایا، الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کا درجہ کرامت سے بھی بڑھ کے ہے، کرامت سے بڑھ کے ہے۔ تو الحمدللہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی اسی انداز کی گزری ہے۔ کبھی کبھی کوئی ایسی بات آ گئی کہ حضرت نے سنا، جیسا سنانے والے نے سنایا ویسا سنا۔ ظاہر ہے کہ مومن جب سنتا ہے تو یقین کرتا ہے، مومن کا دل رقیق ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، لیکن جب صحیح بات معلوم ہوتی ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب پہلے کچھ کر چکا، کہہ چکا، تو اب اس سے ٹلے گا نہیں، بھلے بعد میں سچائی معلوم ہو۔ لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ اگر سنتے تھے کسی بات کو اور صحیح سمجھ لیا، کسی نے بتایا، بعد میں معلوم ہوا، تو اس کو فوراً ریجیکٹ کرتے تھے، جو حق بات ہوتی تھی اسی پہ استقامت۔ یہ ان کی شان تھی، یہ ان کی ذات تھی۔ آج اسی لیے دنیا تاج الشریعہ کو یاد کر رہی ہے، اور الحمدللہ یہی مقبولیت اور محبوبیت ہے کہ جس مقبولیت اور محبوبیت کی بنا پہ تاج الشریعہ کا جب وصال ہوا، گھنٹوں گھنٹوں تقریر کرو، اس سے وہ کام نہیں ہوتا، اللہ والوں سے جو ایک لمحے میں کام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از سالہ طاعت بے ریا۔ جب آپ وصال فرما چکے، اس موقع پہ دنیا نے دیکھا کہ بریلی شریف میں آج وہ منظر ہے کہ پورے ہندوستان میں جہاں نعرہ لگتا تھا بستی بستی، قریہ قریہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، تو ہر بستی میں تاج الشریعہ، ہر قریہ میں تاج الشریعہ، ہر جگہ تاج الشریعہ، مگر الحمدللہ تاج الشریعہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو ہر بستی، ہر قریہ بریلی شریف میں آ گیا، بھیڑ لگ گئی تاج الشریعہ کی زیارت کے لیے، ان کے جنازے میں شرکت کے لیے۔ کیوں شرکت کے لیے؟ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے جنازے میں شرکت کرو، یہاں تک آیا جس کی نماز جنازہ 3 صف نے پڑھ لیا انشاءاللہ وہ بخشا جائے گا، اور جس کے جنازے کے صفوں کا اندازہ اور ٹھکانہ ہی نہ ہو اس کا کیا کہنا۔ اور یہ بھی ہے کہ جنازے میں شریک ہو، عقیدہ صحیح ہے، بدعمل کیوں نہ ہو، جنازے میں شریک ہو، کیونکہ اگر تم نیک ہو تو اس بد عمل کو فائدہ ہوگا، اور تمہارے اندر کمزوری ہے تو اس جنازے والے سے جس کا جنازہ ہے نیک ہے تمہاری بھلائی ہوگی۔ ہاں، جو شریعہ کہ نماز جنازہ میں اتنے لوگ شریک ہوئے کہ شریک ہونے والے خود نہیں جانتے تھے میں کہاں کھڑا تھا۔ تو یہ کیوں؟ اسی لیے کہ تاج الشریعہ کا خلوص، ان کی سچائی، ان کی صداقت، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری۔ الحمدللہ ہم انتہائی خوش ہیں کہ آج ان کے عرس کی تقریب میں ہم شریک ہیں۔ ہم تو نسبت والے ہیں، اگر تاج الشریعہ کی اس تقریب میں
پروردگار عالم نے ہماری کسی ادا کو پسند کر لیا تو یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو، سارے مسلمانان عالم کو، اہل سنت و جماعت کے جملہ علماء، جملہ مشائخین، جملہ پیران طریقت سب کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے وہاں زیادہ اختلافات اسی لیے ہوتے ہیں کہ میرا پیر میرا پیر، میرا پیر میرا پیر، تو اتنا تو ٹھیک ہے، سب کا نکو ریجیکٹ، اس کی ضرورت نہیں۔ اپنے پیر کو تم شریعت کے دائرے میں جتنا چاہو بڑھاؤ، لیکن دوسرے پیر کے اوپر کیچڑ مت اچھالو۔ ہاں بدعقیدہ ہے، بدعقیدہ ہے تو اس کی بدعقیدگی کو کھل کر علی اعلان بیان کرو، اور اگر اہل سنت و جماعت کا پکا ہے، اس سے کوئی بدعملی بھی ظاہر ہو جائے تو وہاں بھی احتیاط سے کام لو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے پیروں کے دامن میں رکھے اور ایسے بزرگ علماء کرام کی صحبت عطا فرمائے اور ان کے فیض و برکات سے ہمیشہ کے لیے بہرور فرماتا رہے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں تھوڑی سی گفتگو کر لیا، حکم کے مطابق عمل کر لیا، الحمدللہ۔ مسجد اعظم میں پہلی بار حاضری ہوئی، یہ بھی سب ہم ہی لوگوں کی قسمت ہے۔ اعظم ہمارے لیے، اعلیٰ ہمارے لیے، ان کم بختوں کو ادنا ادمن۔ ہاں غوث اعظم ہمارے، امام اعظم ہمارے، اعلیٰ حضرت ہمارے، تو ماشاءاللہ اہل سنت و جماعت امت کی وہ کوالٹی ہے جس کو اعلیٰ کہا جائے، ادنا نہیں اعلیٰ، اور اعظم کہا جائے تو ساری امتوں میں سب سے اعظم اعلیٰ یہ امت ہے، جس امت کو اہل سنت و جماعت کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔